چونکہ یہ حکومت میں رہ چکے ہیں اور وزیر اعلیٰ ان کا تھا، یہ اگر ملاکنڈ ڈویژن کے لیے کوئی خدمات سر انجام دینا چاہتے، ملاکنڈ ڈویژن کے لیے کوئی کام کرنا چاہتے تو یہ کر سکتے تھے، لیکن میرے خیال میں انہوں نے بھی کوئی خاص قابل تعریف کوئی کام نہیں کیا کہ جو کہ ان کی ملاکنڈ ایجنسی کے سطح پر ان کو یاد رکھا جائے کہ این پی نے یہ کام کیا ہے۔ تو ان کے جو مجھے جیت کے امکانات ہیں وہ مجھے کافی کم نظر آ رہے ہیں۔ شعیب خان اور شفیع اللہ خان این پی کی جو ووٹیں ہیں وہ ان کو ضرور مل جائیں گی، اور اس حلقے میں چونکہ این پی کا اپنا ایک ووٹ بینک ہے تو وہی ووٹ بینک ان کو ووٹ دے دے گا۔ جماعت اسلامی کے سید بختیار مانی کھڑے ہیں اور ان کو صوبائی اسمبلیوں میں ان کے امیدوار شہراز خان اور مولانا جمال الدین ہیں۔ سید بختیار مانی جو ہیں وہ مشرف دور میں ایم این اے رہ چکے ہیں، اور یہ بھی حلقے کے لیے ان کا کوئی قابل ذکر کارنامہ نہیں ہے۔ جو کیبل کے اوپر ان کی ایک سپیچ چلائی جا رہی ہے وہ باجوڑ میں ایک مدرسے کے اوپر حملہ کرنے کے حوالے سے ہے، اور اس طریقے سے جو ہے چونکہ سب وہ ارلیئر بات ہے کہ چونکہ کرپشن کے الزامات اور کرپشن کے سایوں میں یہ حکومت آگے بڑھی ہے، اس نے 5 سال کام کیا ہے، تو یہی فی الحال سب سے بڑا نعرہ ہے کہ وی آر مسٹر کلین، تو آپ دوبارہ ہمیں ووٹ دے دیں۔ پی ٹی آئی پر آنے سے پہلے میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان اور قومی وطن پارٹی کے امیدواروں کا ذکر کروں گا۔ حافظ محمد شہید سرگڑھ سے کھڑے ہیں، اور یہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ محتمم صاحب کے فرزند ہیں، اور عقیدت کے ووٹ ان کو مل جائیں گے۔ مولانا جاوید خان صاحبزادہ خالد جان ان کو صوبائی اسمبلیوں میں اسسٹ کر رہے ہیں، اور قومی وطن پارٹی کے محمد ابرار جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی کے حلقہ پی کے 99 سے بھی کھڑے ہیں۔ اس طرح یہ 2 حلقوں سے کھڑے ہیں، قومی اسمبلی اور ایک صوبائی اسمبلی کے حلقے سے کھڑے ہیں، اور سید بشیر احمد باچا جو ہیں وہ ان کو پی کے 98 میں اسسٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جنید اکبر خان جو ہیں وہ مرکزی ووٹ کے لیے این اے 35 سے کھڑے ہیں، جبکہ شکیل احمد ایڈوکیٹ پی کے 99 سے اور یاسر ایڈوکیٹ پی کے 98 سے ان کو اسسٹ کر رہے ہیں۔ اس وقت جو ٹرینڈ نظر آ رہا ہے یا جو ٹرینڈ ہے وہ یہی ہے کہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کو آزمانا چاہتے ہیں، اور میں ذاتی طور پہ جتنے بھی نوجوانوں کو جانتا ہوں وہ خواتین ہیں یا نوجوان لڑکے ہیں، وہ سب کے سب پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دینے کے متمنی ہیں۔ نہ صرف متمنی ہیں بلکہ بے چین و بے قرار ہیں کہ وہ 11 مئی کا دن آئے اور وہ بلے کے نشان کے اوپر اپنے ووٹ ثبت کریں۔ اگر شکیل احمد ایڈوکیٹ محمد ہمایون خان کو جنہوں نے کافی ترقیاتی کام بھی کیے ہیں اور ان کو ایک ایج حاصل ہے، وہ شکست دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور یہ قریباً 18-19 ہزار ووٹ یہاں سے لے لیتے ہیں اس حلقے سے، اور اس طریقے سے یاسر ایڈوکیٹ جو ہیں وہ محمد علی شاہ باچا کو شکست دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور 18-19 ہزار ووٹ لے لیتے ہیں، تو میرے خیال میں جنید اکبر خان کو قریباً 38 سے 40 ہزار کے قریب ووٹ پڑ جائیں گے، اور یہ قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہو جائیں گے۔ جو اعداد و شمار کا گورکھ دھندا میں نے اوپر بیان کیا تھا کہ اس میں جو نئے ووٹر ہیں وہ قریباً 30 ہزار کے قریب نئے ووٹس کا اندراج ہوا ہے، جو پرانی جو رجسٹرڈ ووٹرز تھے۔ میں آپ کو دوبارہ یاد دلاتا چلوں کہ پرانے جو رجسٹرڈ ووٹرز جو تھے حلقہ پی ایف 99 سے، وہ 1,22,000 جو تھے رجسٹرڈ ووٹرز، وہ حلقہ پی کے 98 میں تھے۔ اب رجسٹرڈ ووٹروں کی تعداد کچھ 3.25 لاکھ کے قریب ہے، جس میں قریباً 60,000 کے قریب نئے ووٹ کا اندراج ہو چکا ہے، اور اس میں 50% خواتین اور 50% مرد حضرات ہیں۔ یہ جو نئے ووٹ ہیں جن کی تعداد میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہے، اگر یہ سب کے سب 11 مئی کو آ جاتے ہیں اور ووٹ کا استعمال کر لیتے ہیں تو یقیناً آنے والے انتخابات کے نتائج مکمل طور پہ مختلف ہوں گے۔ اور یہاں پہ چونکہ شخصیات کی سیاست، جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا کہ وہ
उसका अंदाज़ा हम जहांगीर खान पीपल्स वर्कर अलायंस की जीत से और लाल मोहम्मद ख़ान की जीत से उसका अंदाज़ा लगाएंगे। अगर ये लोग जीत जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ भी लोग शख्सियत परस्ती में मुब्तला हैं और शख्सियत अगर हम ये एक मफरूज़ा तय कर लेते हैं कि हल्का PK 99 और हल्का PK 98 में सूबाई असम्बली की सीटों के लिए 50,000 से 60,000 के करीब जो वोटर है वो टर्न आउट के लिए निकलता है, तो उसकी क्या सूरत हाल होगी। जबकि ये आप जहन में रखें कि कुल रजिस्टर्ड वोटर्स जो हैं, कुल रजिस्टर्ड वोटर्स वो करीबन 1.5 लाख के करीब हैं, 1.5 लाख प्लस हैं। 3 लाख 3.25 लाख जो है वो हल्का NI 35 में कुल वोटर्स की तादाद है, और 1.5 लाख जो है वो 3 लाख बन गए, और उसके ऊपर जो है 6 हज़ार तकरीबन 1 लाख और 60 हज़ार के करीब कुल रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। और इसमें हम ये कहते हैं कि 1,60,000 मर्द और ख़वातीन में 60,000 जो हैं वो हल्का PK 99 और हल्का PK 98 में वोट डालने के लिए निकलता है। तो उस सूरत हाल में जो चीज़ नज़र आ रही है, अगर हम ये मफरूज़ा कायम कर लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 60,000 का 6% वोट मिलेगा, तो इसका मतलब ये है कि करीबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के मोहम्मद अमायून ख़ान को 3500 वोट से 4,000 के करीब, और इसी तरह मोहम्मद अली शाह बाचा जो हैं वो 3500 से लेकर 4,000 के करीब वो वोट हासिल कर लेंगे, और लाल मोहम्मद ख़ान जो हैं वो करीब उनको 5,000 वोट पड़ेगा। पीपल्स वर्कर इत्तेहाद को भी हम एक मफरूज़ा कायम कर लेते हैं कि 6% वोट उनको मिलते हैं या 5% वोट उनको मिलते हैं, तो 4,3500 से लेकर 4,000 या 3,000 से लेकर 4,000, 3,000 या 2,500 या इवन 2,000 वो वोट ले लेते हैं। 2,000 और 4,000 वोट उनको पढ़ने के इम्कान हैं। तो उनके जो कैंडिडेट्स हैं बाचा हुसैन, उनको करीबन नेशनल असम्बली के लिए 3 से 4,000 का वोट मिल जाएगा। दोनों जो हैं पीपल्स वर्कर इत्तेहाद का चूँकि कोई सियासी बेस नहीं है तो वो इतनी वोटें भी शायद इनके लिए काफ़ी हों। ANP का हम मफरूज़ा कायम कर लेते हैं कि ये 7% से 10% के करीब इनको वोट मिलेगा कुल 60,000 का, जो कि एक मफरूज़े पे कायम है कि अगर 60,000 वोट पड़ते हैं 50 से 60,000 के करीब, और उसका 7 से 10% ANP ले लेती है, तो ये भी तकरीबन 5,000 और कौमी में इनको 7,000 के करीब जमात साहब को वोट मिल जाएंगे। ANP का नाराज़ ग्रुप फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 2% लोग जो हैं वो ANP से नाराज़ हैं, और वो 2% जो हैं वो करीबन हज़ार के करीब बन जाते हैं, और ये हज़ार वोट इनको नहीं डलते। जमात इस्लामी का हम कह देते हैं कि 10% जो टर्न आउट है वो इनको मिलता है। अगर 15% भी कह देते हैं 10 to 15%, तो 6,000 PK 99 में और 6,000 PK 98 में इनको मिल जाएगा, और बख्तियार मानी को जो है वो 8 से 10,000 के करीब इनको वोट पड़ने का इम्कान है। जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप को हम 3 से 5% के करीब वोट जो है वो समझते हैं कि इनको मिल जाएंगे, तो 2,000 इनको उम्मीदवारों को मिल जाएंगे, और उनके कौमी असम्बली के उम्मीदवार को करीबन 2 से 4,000 के दरम्यान वोट मिल जाएगा। कौमी वतन पार्टी को 1% 1 से 5% भी अगर हम तस्वर करें तो 500 के करीब ये वोट ले लेंगे, और बाकी कुल सारे आज़ाद उम्मीदवार को भी अगर 1% तस्वर कर लें तो करीबन ये सारी परसेंटेज जो है, अगर इनको हम हाई रेशो में भी देखें तो ये 40% वोटर का टर्न आउट इन पार्टियों में तकसीम होता नजर आ रहा है। जो 60% बच जाता है, जो अगर 50% भी वो पार्टी को मिल जाता है, तो 50% का जो टर्न आउट बाहर नजर आ रहा है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जाता हुआ नजर आ रहा है। और अगर 50,000 वोटर्स की तादाद कम कर रहे हैं, अब बढ़ाने के बजाय अगर हम उसको कम कर लें, 50,000 हम कह लेते हैं कि चलें ख़वातीन इतनी नहीं आ रही, मर्द ज़्यादा आ रहे हैं, तो तब भी इसका 50% जो है वो 25,000 प्लस वोटें फिर भी इनको मिलने के इम्कान हैं। 25,000 वोटें ये PK 98 में ले जाएंगे, 25,000 वोटें ये जो हैं PK 99 में इनको मिलने के इम्कान हैं, और दोनों को मिलाकर वही वोट जुनैद अकबर के लिए तकरीबन 50,000 वोट पड़ने का इम्कान है। अगर 50% हमने 50,000 वोटर टर्न आउट पे भी उसका 50% लिया है,
اور اگر ہم اس کا زیادہ لے لیں تو یہ ٹرن آؤٹ کافی بڑا نظر آ رہا ہے، اور یہ کوئی تاریخی قسم کی فتح اس سیناریو کے مطابق مجھے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور جو عمران خان جو بار بار دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ 1970 کے الیکشن کے ریکارڈ توڑ دیں گے، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ حلقہ NA 35 کے حوالے سے ان کی بات مجھے کسی حد تک بلکہ کافی حد تک درست ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اور اگر آپ یہ پرسنٹیجز کا جو گورکھ دھندا ہے ان کو کافی بھی بڑھا دیں، اگر کسی ایک جماعت اسلامی کو 20% کر دیتے ہیں تو باقی جو پرسنٹیجز ہیں وہ مجھے کوئی اتنی ہائی ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ تب بھی جماعت اسلامی جو ہے وہ اگر جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ہی مقابلہ تصور کر لیا جائے تو اس سیناریوز کے مطابق وہ کوسوں میل جو ہے وہ پھر بھی پاکستان تحریک انصاف سے دور ہی نظر آ رہی ہے، اس کے قریب نہیں ہے۔